والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، مغفرتوں کی بشارتوں سے اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ہم سب کو مشرف فرمائے اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ شروع میں یہاں پہنچ گئے، جلدی پہنچے اور آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. حضرت کا بھی بیان ہوگا تو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تراویح پڑھنے کے بعد بھی آپ مختلف علاقوں سے یہاں آ کر پہلے سے ہی بیٹھے ہیں اور ایک مثال آپ لوگوں نے قائم کی ہے. باقی لوگ بھی آئیں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ مسجد بن جائے گی، مگر آپ سب کی سب سے پہلے سراہنا کرنی ہوگی کہ آپ نے شروع میں آ کر ہمیں حوصلہ دیا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے عطا فرمائے اور اس بڑھنے والے ہر قدم کو مدینے کی طرف بڑھاتے ہیں اور اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، وہ بھی ماہ رمضان میں بھی نصیب فرمائے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. میں نہیں بھی روزہ. کتنی بڑی سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اب چاند رات آج ہوئی اور پہلی تراویح ہوئی. بہت سارے لوگ چاند دیکھ سکے نہیں دیکھ سکے، کیونکہ اکثر جب 30 کا چاند ہوتا ہے تو لوگ پھر جلدی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ آج تو ہو ہی گیا. لیکن چاند دیکھنا بھی ایک سنت ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی سنت ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اور پھر چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھنے کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. تو اگر آپ نے پڑھی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھی ہیں تو موقع تو چاند کے دیکھنے کے وقت کا تھا، لیکن اگر نہیں پڑھی ہے اس وقت تو ایک بار ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ وہ جو نہیں پڑھی تھی تو کم سے کم پڑھنے کی برکت ابھی ہم اس کی حاصل کرتے ہیں، وہی ماہ رمضان کا چاند. تو میں آپ کو کچھ دعائیں پڑھاتا ہوں اور آپ پڑھیں گے میرے ساتھ. جو لوگ یہاں سامنے بیٹھے وہ بھی اور جو ایس ڈی آئی چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اس کو ضرور پڑھیں. پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ جب بھی صحابہ کرام چاند دیکھتے تھے نا تو پہلے یہ بولتے تھے اللہ اکبر. ایسے آپ کی طرح ڈیلے ڈیلے نہیں بولتے تھے، دل سے بولتے تھے اور بڑی آواز میں بولتے تھے. کیسے بولنا چاہیے؟ ہاں، یہ ہے جذبہ. یہ جسے چاند کا انتظار ہو رہا ہو اور نظر آ گیا اللہ اکبر، یہ ہے طریقہ. یعنی اس میں انوالو ہو کے پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور رسمی طور پہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے. یہ ٹھیک ہے ابھی دعا پڑھنے کی تو پڑھ لو اللہم الا علینا، اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب دین پر عمل کرنا ہو نا تو اس کا انوالومنٹ جو ہوتا ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں کبھی بھی بولتا ہوں تو پیشن سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ابھی پڑھانے کے بعد بھی اگر آپ کا انداز ویسا ہی رہا ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا تو وہ جذبہ نہیں آیا ہمارے اندر، ایسا لگتا ہے. تو ایک بار ہم پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں اللہ اکبر. ابھی آئندہ جب بھی چاند دیکھے گا پڑھو گے نا، پھر آگے کی دعا یاد آئے گی تو اس کو پڑھو. کوئی پڑھانے والا ہو تو پڑھو، دیکھ کے پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو کرو. کیسے؟ اللہ اکبر. ہاں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ اور ہر مہینے میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بار پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. اب اس کا ترجمہ سن لو. اللہ سب سے بڑا ہے. عربی میں کیا تھا وہ؟ میرا ہاتھ نہیں پھرتا موقع ہے. پھر ڈھیلا ہو گیا. نہیں پھرتا. ہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اے اللہ ہمیں چاند دکھا. اللہم اہلہ علینا. اے اللہ ہمیں چاند دکھا. کیسے دکھا؟ برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. یعنی یہ چاند آئے گا نا تو تیری رضا کے ساتھ ہمیں چاند دکھا. یعنی اس مہینے میں ہم ایسے کام کریں جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے کام نہ کریں جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چاند سے بات کرتے ہیں. پہلے تو اپنے رب سے ہم نے مناجات کی، اس کے بعد ہم چاند سے. اے چاند میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی یوں سمجھے خاموش پیغام ہم دے رہے ہیں کہ تم اونچائی پر ہے نا، چمک رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن سن تجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور مجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے. اے چاند ربی وربک اللہ. میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے. یعنی ہم دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اب 3 مرتبہ یہ دعا بھی ہے. پڑھیں گے میرے ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے یا اچھی طرح. ہلال خیر ورشد. ہلال خیر ورشد. اللہم انی اسألک من خیر هذا الشہر وخیر القدر وأعوذ بك من شره. ہلال خیر ورشد. اللہم انی اسألک من خیر هذا الشہر وخیر القدر وأعوذ بك من شره. ہلال خیر ورشد. اللہم انی اسألک من خیر هذا الشہر وخیر القدر وأعوذ بك من شره. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور تقدیر کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس میں اگر کوئی شر ہو تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا، مگر میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تقدیر بھی میری اچھی کر دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، اس مہینے میں بھی نافرمانی نہ کروں. یہ چاند کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے. پھر یہ دعا پڑھے. اللہم ارزقنا خیرہ ونصرہ وبرکتہ وفتحہ ونورہ ونعوذ بک من شرہ وشر ما بعدہ. مطلب ہے اے اللہ ہمیں اس مہینے کی بھلائی، مدد، برکت، فتح اور نور عطا فرما، اور ہم اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس کے شر سے جو اس کے بعد ہے، یعنی اس مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شر ہو تو ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. کتنی پیاری دعائیں ہیں.
اور کتنا پیارا موقع وہ ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے تو ہم یہ مل کر کے سب آپس میں یہ دعائیں پڑھیں تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا، لیکن توجہ نہیں ہم لوگ کرتے۔ ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر اسٹریٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ان دعاؤں کو سب کو جمع کرے اور پڑھائے، تو اس سے ماحول بنے گا۔ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور چونکہ اب شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے نا، اس کو تو قید کر دیا گیا، تو اب بلیم تو خود ہی کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو پھر بلیم تو خود کو کرنا پڑے گا، اس لیے یہ بلیم نہیں لاؤ بلکہ کرو، کرنے سے کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک عمل بتاتا ہوں، جو شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے، بولے الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو مہینے بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو ٹائم دوں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا، بجائیے نا انشاءاللہ، پڑھ لیجیے تو میں بھی خاموشی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے پڑھ لی ہے لیکن پھر ایک بار آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين یہ پرسوں سن کیا کرا بھیا پڑھ لیے؟ اب اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیے اور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک دعا اور پڑھاتا ہوں، پڑھیے والحمد للہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اظہار فخر فرماتا ہے اور کہے گا میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے آزادی کا پروان عطا فرماتا ہے۔ اب جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک مخصوص دعا فرمایا کرتے تھے، وہ دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پڑھیے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی، صحت و تندرستی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کو موسم کی خرابی، بادل وغیرہ سے محفوظ فرما دے اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اب یہ دعا رسول اللہ کر رہے ہیں، حضور تو معصوم سید المعصومین، ان سے تو نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہماری تعلیم کے لیے حضور یہ دعا فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے کتنا بڑا اشارہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی بالکل نہ کریں۔
تو اس دعا کو ہم تھوڑا سا حسین انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم سلمنی من رمضان، اللہم سلمنی من رمضان، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی۔ اب ایک سنت پر عمل کرتے ہیں یہاں پر، اور یہ پریکٹیکل کریں گے یہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے تھے، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں ماہ رمضان مبارک ہو، اور ان پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو خوش آمدید بھی فرماتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے خطبہ بھی حضور نے دیا ہے، اور صحابہ کو اس کی اہمیت بھی سمجھائی کہ ماہ رمضان کتنا اہم ترین مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کے استقبال کے کلمات بھی حضور کہتے تھے۔ ہم ایگزیکٹلی وہ کلمات پڑھ کر ماہ رمضان کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے۔ میں کلمات پڑھاتا ہوں، پہلے آپ پڑھ لیں، پھر ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کے مبارکباد دے کے ایک دوسرے سے وہ کہیں، تو یہ سنت ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اتاکم رمضان، ریپیٹ کرنا ہے آپ کو، اتاکم رمضان مطلب ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس رمضان آ گیا، لیکن وہ کیسا ہے؟ سید الشہور، سید الشہور، اتاکم رمضان سید الشہور۔ ابھی روزہ بھی نہیں رکھا آپ نے، ابھی تو پہلی رات ہے اور اتنے ٹھنڈے ہو گیا۔ اتاکم رمضان سید الشہور، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان آ گیا۔ کیسے بولیں گے عربی میں؟ اتاکم رمضان سید الشہور، پھر سے بولیے سید الشہور، اگین فمرحبا واہلا، ہو گئی دعا پوری، فمرحبا واہلا، یعنی ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ ماہ رمضان، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب یہ پورا جملہ آپ کو یاد ہو گیا؟ بولیے اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا، پھر سے اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا، پھر سے فمرحبا واہلا، اگین لاؤڈلی فمرحبا واہلا، عربوں کی طرح بولو فمرحبا واہلا، اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا۔ چلیے اب ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے مصافحہ کر کے، اور یہ بولیے، بولو اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا۔ ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا مجھے بھی کوئی بولے تو میں بھی ان کو بولوں اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا۔ ماشاءاللہ دیکھیں ایک سنت پہ عمل ہو گیا نا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہاں آتے رہو گے، سیکھتے رہو گے تو سنتوں پر عمل بھی ہوتا رہے گا، اور پھر جب عمل ہوگا تو مدینے کی حاضری بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے آگے جو بیان کیا سب پورے عمل لازمی ہونا چاہیے۔ گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کی جلووں کے اجالے رکھنا، قبر میں آپ کی جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو، اپنی چوکھٹ سوڑیا، اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو، اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا، اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر، لیکن یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر، لیکن یوں تو طیبہ مصطفیٰ، یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر، لیکن اب کے انداز سخا آپ نرالے رکھنا، اب کے انداز سخا آپ نرالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کی جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں،
دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں آج دنیا یا رسول اللہ، آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں، کل قیامت میں اسی طرح نکالے رکھنا، کل قیامت میں اسی طرح نکالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو بخشوانے یہ خدا سے میرے آقا لارے، بخشوانے یہ خدا سے میرے آقا لارے، بخشوانے بخشوانے یہ خدا سے میرے آقا لارے، شمع الفت کے میرے دل میں اجالے رکھنا، شمع الفت کے میرے دل میں اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرورہ ہے شت غم اور تپش محشر میں، سرورہ ہے شت غم اور تپش محشر میں، گناہگاروں پہ رحمت کے دوشالے رکھنا، ہم گناہگاروں پہ رحمت کے دوشالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو عرض ہے رحمت عالم کے لب شاکر پر، عرض ہے رحمت عالم کے لب شاکر پر، عرض ہے رحمت عالم سوڑیا
مصطفیٰ عرض ہے رحمت عالم کے لب شاک پر شکوے رنج و علم اور منالے رکھنا شکوے رنج و علم اور منالے رکھنا گناہگاروں کو ستار سنبھالے رکھنا منالے رکھنا گناہگاروں کو ستار سنبھالے رکھنا قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا گناہگاروں کو عرض ہے رحمت عالم کے لب شاک پر عرض ہے رحمت عالم مصطفیٰ عرض ہے رحمت عالم کے لب شاک پر شکوے رنج و علم اور منالے رکھنا شکوے رنج و علم اور منالے رکھنا گناہگاروں کو ستار سنبھالے رکھنا قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا گناہگاروں کو بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کی جو خوشی کرے اور اس کے جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے. ایک سبحان اللہ کا ثواب بڑھ گیا ابھی. اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کی آمد کی خوشی کرتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان کی آمد کی مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان. رمضان مومنوں کی تو پہچان مرحبا ماہ رمضان بخشش کا لایا سال. آپ کی آواز اچھی ہے مرحبا ماہ رمضان. اب اس پہ 5 شروع سے رحمت ہے خدا کی نیم سے مغفرت بہت دیتا ہے زمان
الفت بابرکت نون سے نور الہی نون سے نور الہی قلب کو روشن کرے قید میں پہنچا شیطان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان بولنا مرحبا ماہ رمضان رزق مومن کا بڑا تھا نعمتیں ہمراہ ملاتا تو گناہوں کو جلاتا ایک پر ستر دلاتا عشر رحمت دلاتا عشر رحمت دلاتا مغفرت کی بارشیں پھر جہنم سے امان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے نار دوزخ سے بچا کر خلد میں لے جائیں گے اس سے بہتر اجر روزے کا بھلا اور کیا ملے مل گیا ہے خود رحمان مرحبا ماہ رمضان مرحبا بول مرحبا ماہ رمضان ہے تراویح اور تسابیح سے مزین خوب تر سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر دولت تقویٰ سے سب کا دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان بولے خوش ہو کر زبان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان حضرت کے تشریف لانے تک کچھ فضیلتیں بیان کروں. آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی ہے تو پہلی تراویح میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم نے سورہ بقرہ سنی ہے اور ابھی وہ جاری ہے. یہ سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. وہ اردو والا بقرہ نہیں، یہ عربی والا با اور بڑا قاف بقرہ. تو عربی میں بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. اور اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اس کی فضائل بے شمار ہیں. کچھ فضائل آپ سنیں سورہ بقرہ کے فضائل. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ماشاءاللہ آپ درود پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور دو روشن صورتیں، دو صورتوں کا حضور نے ذکر فرمایا. دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ سورہ بقرہ کے بعد یہ صورت آتی ہے اور یہ دونوں بھی ایک کے بعد ایک لانگسٹ صورت ہے. سورہ بقرہ لانگسٹ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران. تو ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرو
کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں. جب بادل آتے ہیں تو دھوپ نہیں لگتی، سایہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو صورتیں بادل کی طرح آئیں گی یا سائبان کی طرح آئیں گی، جیسے کوئی چھت ڈال دی گئی ہو. تو قیامت کے دن سورج یہاں ہوگا نا، تو یہ دو صورتیں سایہ کریں گی. سبحان اللہ. لیکن کس کے لیے؟ جو ان کی تلاوت ہے، اس کا معمول بنا لے. یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کی طرح سے آئیں گی اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. یہ صورتیں آئیں گی بھی اور شفاعت بھی کریں گی. اور فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت